میں آپ کو اس وقت جو بتا رہا ہوں کہ کوئی ایسا ایویڈنس میری علم میں نہیں آیا جہاں پہ میں اس نتیجے پہ پہنچوں کہ کوئی انٹرفیئرنس انسٹیٹیوشنل لیول پہ ہو رہی ہے. اس مرتبہ میرے سامنے کوئی ایسی ایویڈنس نہیں. اگر پہلے تو ہوئی نا, پہلے تو ہوئی. دیکھیے, اگر ہم مسلم لیگ کاف, آپ اس سے پہلے چلے جائیں کنونشن لیگ, پاکستان سکندر مرزا کے دور سے ان تمام تجربات سے گزر رہے ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ نہیں طلعت صاحب ایسا کچھ نہیں ہوا, اور آپ کی اپنی جماعت باپ بھی ایسی بنی تھی. ہماری جماعت باپ میں پرائمرلی ہم لوگ جو الیکٹیبلز تھے, ہم یہ سمجھتے تھے کہ مرکزی جو جماعتیں ہوتی ہیں جس میں پاکستان مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, ان کی لیڈرشپ کو ہم اپنے الیکٹیبلز کا مینڈیٹ دے دیتے ہیں, اور اس کے بعد یہ اپنی خواہشات کے مطابق ان کی جو پریفرنسز ہوتی ہیں, جو بلوچستان میں عمومی طور پہ کامپرس جماعتیں ہیں, ان کے پلڑے میں یہ اپنا وزن ڈال دیتی ہیں. اس خیال کے تحت ہم نے اس کو تشکیل دیا تھا. آپ نے تشکیل دیا تھا, تشکیل کروائی گئی تھی؟ مقامی ڈیٹ کمانڈر کا تو نام ہر طرف آتا جب باپ بن رہی تھی. نہیں, میرا نہیں خیال کہ اس نے کی تھی. یہ ہم کسی انٹیلیجنس والے نے آپ کو بٹھایا نہیں کہ جی اس طرح بنائیں, نون لیگ چھوڑ دیں؟ نہیں, دیٹس ڈاکومنٹڈ ان اے وے. انٹرویوز میں خاقان عباسی صاحب کا انٹرویو ایک ہے, خاقان عباسی صاحب کے علم میں ہوگا, لیکن آپ کو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ چھوڑ دیں؟ نہیں, ہمیں نون لیگ کو چھوڑ دیں, اور خود نون لیگ کو چھوڑنا چاہ رہے تھے. دیکھیں, آپ کے پاس 22 لوگوں کا مینڈیٹ موجود ہو اور 7 لوگوں کے مینڈیٹ والے کو آپ وزیر اعلیٰ بنا دیں. اس وقت ہم نے, یا عابد شیرلی صاحب شاید اس کے گواہ ہوں گے, انہوں نے کہا جی ہم نے میگنیمنٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو ہے نا ان کو وزیر اعلیٰ بنایا. تو میں نے ان کو اس وقت کہا تھا کہ 31 سیٹیں عمران خان کے ہیں, اس کا بھی میگنیمنٹی کا مظاہرہ کریں اور اس کو وزیر اعظم بنا دیں. تو بعض اوقات جینوئن پولیٹیکل ڈسکورس اور چیلنجز ہوتی ہیں جس کو آپ شاید مین سٹریم میں یہاں پہ لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں, ان کو سامنے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ باپ کیسے بنی تھی. نہیں, آپ کو پتا ہوگا جی ڈی اے کیسے بنی تھی, آپ کو پتا ہوگا, لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ کس طریقے سے ایک مائنورٹی کے مینڈیٹ والے بندے کو چیف منسٹر بنایا گیا. کسی نے اس جمہوری اصول کو کوشچن نہیں کیا کہ کیوں بنایا. اس طرح تو مائنورٹی پارٹی کا سینٹ چیئرمین بھی بن گیا تھا جب آپ عمران خان کے ساتھ. یقیناً آپ اس کو ریز کریں, نہیں کیا. بٹ یو سپورٹڈ عمران خان ایٹ دیٹ ٹائم. ایون اسٹل, یس, اسٹل ہی از چیئرمین. ہاں, لیکن آپ نے سپورٹ کیا تھا نا. مطلب میں نے یقیناً کیا تھا. میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ تسلسل کے ساتھ نہ کوئی میڈیا, نہ کوئی سیاسی جماعت, کنٹینیویشن کے ساتھ تمام لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے ان کے اندر یہ اسٹرینتھ موجود ہے کہ سب کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لیتے ہیں. لیکن ان کو بنوایا گیا تھا, یہ بھی واضح ہے. سنجرانی صاحب, کس نے بنوایا تھا؟ پیپلز پارٹی نے بنوایا تھا, اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ بنوایا, اسلام نے بنوایا تھا. باپ پارٹی کے ہم 6 لوگ تھے جو اس وقت باپ پارٹی نہیں تھی لیکن آزاد لوگ تھے, اور چھوٹی جماعتوں میں سے بھی چند لوگ تھے. ان سب لوگوں نے ووٹ کیا تھا. ان کو ان سے پوچھنا چاہیے کہ ان کو کس نے کہا. عمران خان کا کیا مستقبل ہے سیاست میں, یہ جانتے ہوئے کہ آپ کے ویوز ان کے بارے میں پہلے کچھ اور تھے, بعد میں کچھ اور ہو گئے, لیکن ابھی ایز یو سٹ ہیئر, کیونکہ بہت بڑا ایشو ہے آئندہ انتخابات کے منصفانہ ہونے یا نہ ہونے کا جو میڈیا ڈسکورس ہے, کیا آپ کو ان کا لگتا ہے مستقبل؟ پہلے بھی میرے ان کے متعلق یہ ویو تھے. میں سمجھتا تھا کہ یہ ایک پاکستان کے جو جینون چیلنجز ہیں ان کے جینون سولوشنز کا شاید یہ آنسر ہو. اور میں نے لیکن آپ کیوں سمجھتے تھے 2014 سے لے کے 2019 تک کون سے شواہد کی کمی تھی جس کی بنیاد پر آپ نے یہ ویو ان کے بارے میں کر لیا؟ یعنی فساد کیا نہیں ہوا؟ ان کا پرسونا تھا. نہیں, 2014 کا دھرنا بس فساد, سپریم کورٹ کے. میں عمران خان صاحب کو اس وقت سے فالو کر رہا ہوں جب انہوں نے 1996 میں گورننس کے ماڈل پہ دی نیوز میں آرٹیکل لکھا تھا, اور جس طریقے سے وہ اس وقت پین اسلام. I can tell you as somebody who was assistant editor in the news that Imran did not write that article. I mean, I was not assistant. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کس نے لکھا تھا. I was just a reader myself. لیکن 2014 کے بعد انہوں نے فساد برپا کیا. میں عرض کر دوں جی, میں ایز اے ریڈر ایک ویو بنا رہا تھا, کیونکہ میں تو میرا کوئی پروفیشنل ایکسپوجر تو نہیں تھا نیوز کے اندر کہ کون لکھوا رہا ہے یا نہیں لکھوا رہا ہے. میں ایز اے کنزیومر, ایز اے ریڈر آف دیٹ آرٹیکل, آئی واز ڈیولپنگ این اوپینین اینڈ دیٹ واز ویری پازیٹیو. میں نے اس کی فلنتھراپی کے حوالے سے جو کردار تھا, اس کی جو انٹلیکچوئل کیپیسٹی ڈاکیومنٹڈ تھی, اس سے انسپائر ہو رہا تھا. اور جب وہ پولیٹیکل اینٹی بنا تو میں کانسٹنٹلی اس کو فالو کر رہا تھا. جہاں جہاں باقی جماعتوں کی شارٹ کمنگز ہمیں نظر آتی تھی, غلط یا ٹھیک, ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید اس کا ایک جینون سلوشن جو ہے وہ پی ٹی آئی ہوگی.
اس لیے میں نے 2014 کے بعد بھی میں نے 2013 میں بھی ان کو ووٹ دیا 2018 میں ووٹ دیا بالکل دیا میں نے 2014 کے دھرنوں فساد کے باوجود مار پیٹ کے باوجود یہ جانتے ہوئے کہ کس طرح پارلیمان پر حملہ کیا گیا عدالت کے بعد ڈرٹی لانڈری لٹکائی گئی پی ٹی وی کے اوپر حملہ کیا گیا آل دیٹ ایویڈنس اینڈ یو اسٹل سپورٹڈ ہم یس آئی ڈیڈ میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ جب آپ تبدیلی کے عمل سے گزر رہے ہوتے ہیں تو بسا اوقات ایسے ضرور ہوتا ہے کہ آپ نارمل پولیٹیکل بیہیویئر سے ڈیویٹ بھی کرتے ہیں بہت آئیڈیل سچویشن میں آپ کام نہیں کر رہے ہوتے تو وی آلویز گیو ہم دیٹ بینیفٹ آف ڈاؤٹ بٹ آئی ڈڈ ناٹ ووٹ ہم کہ وہ ریاست کے مختلف اداروں کے خلاف اعلان جنگ کر کے ایک کیوس کی صورتحال کی طرف جو 9th میں تھا اور اس کے بعد میں نے اپنا ویو چینج کیا اور وہ بھی میں نے پبلکلی کیا تو بیسڈ آن دیٹ اسٹیٹڈ کیسز جانتے ہوئے ان کے بارے میں واٹس ہز فیوچر ویل آئی کانٹ بی پریسینٹ اور میں ظاہر ہے نجوم پہ تو یقین نہیں آپ عمران واچر ہے نا آپ نے عمران کی ہائیز اینڈ لوز بھی دیکھے ہوئے ہیں تو اس دانش مندی کے پیش نظر آپ کچھ تو میرے خیال میں ان کا جو بھی پولیٹیکل فیوچر ہوگا وہ جوڈیشل آؤٹ کم کا نتیجہ ہوگا جو جوڈیشل ریمیڈیز ان کو اویلیبل ہیں جو جوڈیشل پروسیسز ہیں اگر ان کو انہوں نے اکارڈنگ ٹو دا لا اور انٹیلیجنٹلی ایک اسٹریٹجائز کیا دیٹ ول ڈٹرمن ہز فیوچر بالکل آخر میں وداؤٹ ٹیکنگ ٹو مچ آف یور ٹائم جو ملٹری کورٹس میں سویلینز کا ٹرائل ہے وہ ایک فیصلے کے ذریعے ناک آؤٹ کر دیا گیا ہے تو اس کے خلاف اپیل میں جا رہے ہیں جی انشاءاللہ تو یو بلیو کہ ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل ہونا چاہیے دیکھیے دیر واز اے لا اس کا مطلب ہے کہ قانون بنا تھا تو قانون بنا تھا تو اس قانون کے تحت اگر ٹرائلز ہو رہے تھے یا ہونے چاہیے تھے اس کو لا کو چینج کرنے کے فورم پہ کسی نے چیلنج نہیں کیا دیٹ واز پارلیمنٹ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان قوانین میں تبدیلی ہونی چاہیے تھی یا ہو سکتی ہے تو اس کا جو رائٹ فورم ہے وہ ہے پارلیمنٹ پارلیمان میں اس کو ڈبیٹ ہونا چاہیے اس کے مختلف لوگوں کے ویوز ہوں گے میرا اپنا ویو یہ ہے کہ ہونے چاہیے لیکن ساتھ ساتھ ہم اس کی سائٹیشن دیکھنا چاہتے ہیں ریزننگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو آنریبل ججز تھے وہ اس کنکلوژن پہ کون سی لیگل ریزننگ کے تحت پہنچے ہیں اور آفٹر ایگزامننگ دوز ریزنس وی ول ڈیفینیٹلی گو فار دا اپیل کیونکہ میرے خیال میں اس کے بڑی سنجیدہ امپلیکیشنز ہیں اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ ون اور اندر گروپ جس کے متعلق شاید مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ذہن میں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کل کو ایک سویلین ایس پی ڈی میں جا کر کسی کے بھی ہیسٹ پہ کوئی بھی کسی قسم کی کارروائی کرتا ہے تو کیا کریں گے کہ اس فیصلے کے تحت ہم کہیں گے کہ اس سویلین کے خلاف جو ہے نا ہم قانونی کارروائی نہیں کر سکتے کیونکہ ایک فیصلہ آ چکا ہے گرچہ ہمارے پاس قانون موجود ہے تو لہٰذا میں تو اس پہ میرے اپنے ذاتی طور پہ بڑے اسٹرانگ ویوز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ملٹری انسٹالیشنز آر ڈائریکٹلی لنک ٹو یور نیشنل سیکورٹی ایشوز اور نیشنل سیکورٹی ایشوز کو جب تک آپ انفارمڈ اور اسپیشلائزڈ انفارمیشن ڈومین کے تحت اس کی انٹرپریٹیشن نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ غلط کنکلوژنس پہ پہنچ جائیں